اور پھر یعنی ڈبل میننگ الفاظ بول کے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں. تو اب عوام جو ہے وہ جس معنی کو سمجھتے ہیں. اب آپ کے سامنے کوئی کہا جائے کہ خالق، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے نا کہ یہ تو سیدھا سیدھا اس کو اللہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ آگے سے اگر یہ تعریف کریں نہیں، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، نئی تخلیق کرنے والا. تو جس طرح سائنس نئی ایجاد ہے، تو میں نے اس معنی میں خالق کہا کہ اس پین کا خالق فلانا ہے جس نے یہ پین بنائی ہے. اب دیکھ رہے ہیں ڈبل میننگ اس نے کی ہے. اور جو معنی ایک دم عوام کی سمجھ میں آتا ہے وہ معنی ہٹا کے تو دوسرا وہ لے آیا، اسی کو ڈبل میننگ کہتے ہیں. اور یہ الفاظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایسا لفظ بولنا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں اور ایک گستاخی کا معنی نکلتا ہو، شریعت نے ایسے معنی والے لفظ استعمال کرنے کا آرڈر نہیں دیا. دیکھو ہم ایک دوسرے کو جب ہمارے ہاں گالی دی جاتی ہے تو اس میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے حرامی کا. اب ایک بندہ کسی کو یہ لفظ کہتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی کہہ دے نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ مسجد حرام والا حرامی، یعنی قابل احترام محترم. میں محترم کو دوسرے لفظوں میں حرامی کہہ رہا تھا. تو کیا آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ تو ایسے الفاظ جن کے غلط میننگ، دیکھیں قرآن پاک کی پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے پہلی مرتبہ مخاطب کیا. تو آپ دیکھیے گا قرآن ہے ایک لفظ بھی میرا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعنا نہ کہو. اب وہ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام مراد ہے نا جو سامنے تھے. وہ حضور سے سبق حاصل کرتے، درس حاصل کرتے. تو اب وہ کوئی معنی کوئی سمجھ نہیں آتی بات تو وہ پوچھتے تھے، اور پوچھتے تو فرماتے راعنا ہماری رعایت کریں، یعنی یا رسول اللہ ہمیں دوبارہ بتائیں، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آیا مسئلہ. ہاں معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے ہمیں رعایت کریں، ہمیں بتائیں. تو ایک منافق تھا، اس نے راعینا کر دیا، عین کے آگے یا لگا کے تھوڑا سا کھینچ کے راعینا. اب دیکھیے گا ڈبل میننگ الفاظ. راعینا اے بکریاں چرانے والے ہمیں دوبارہ بتائیں. دیکھیے گا کیا حضور بکریاں نہیں چراتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں چلاتے تھے نا؟ تو کیا وجہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راعینا نہیں کہنا؟ لگائیں میں ایک ادھر توجہ کیجیے گا. یہ نہیں فرمایا کہ راعینا نہیں کہنا. یہ جو منافق نے کہا ہے نا کہ اے بکریاں چرانے والے ہمیں دوبارہ بتائیں، یہ نہیں فرمایا کہ راعینا نہیں کہنا، نہیں فرمایا راعینا نہیں کہنا. جائز جو لفظ تھا جس میں غلط میننگ نکل سکتے تھے. فرمایا آئندہ اے صحابہ، میں اور آپ ماں اور شما چھ چیز است. فرمایا آئندہ یہ بات بھی نہیں کہنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا عذاب علیم. اور جو کافر ہیں جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں وہ کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. تو آج بھی جو کافر اس طرح کا بک بکیا کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے. آئندہ جب بھی کہنا تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. یہ لفظ بھی بتا دیے. وہ نہیں کہنا تو کہنا کیا ہے؟ انظرنا، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے یا رسول اللہ. اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور جس کافر نے یہ کہا ہے نا راعینا، اس کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے. کون کافر؟ حضور کے سامنے بیٹھنے والا. توجہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا. کس کو قرآن نے کافر کہا؟ جو حضور کے درس پہ بیٹھنے والا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا. آئی لوگ کہتے ہیں فلانے کو ہر کسی کو آپ نے کافر بنایا ہے، یہ فرقہ پرست مولوی کافر ہم نے بنایا ہے. قرآن کی پہلی جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی تشریح پڑھو اور بتاؤ ہمیں کہ اس کا کیا معنی ہے. کس کو اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا؟ میں ایمان والو تم تو مومن ہو نا، آئندہ تم نے راعنا صحیح لفظ تم نے نہیں کہنا، صحیح بھی نہیں کہنا. کیوں؟ اس سے اب ایک غلط میننگ نکلتا ہے، ایک غلط معنی نکلتا ہے. اس غلط معنی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کا معنی غلط تھا، نکل سکتا ہے. اللہ نے احتمال بھی رسول اللہ کے لیے برداشت نہیں فرمایا، وہ لفظ بھی برداشت نہیں جس میں احتمال ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو آج کل ڈبل میننگ حضور کی نسبت کر کے لوگ بولتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم نے بڑی توحید بیان کر دی. اب بات سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جملہ یہ کہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی ہو جائے گی، یہ صاف لفظ ہے، رسول کی گستاخی ہو جائے گی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ رب کو یہ بات پسند ہے؟ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے ہی کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ لفظ کہنا کہ اللہ کے مقابلے میں، اور وہ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہے باقاعدہ،
جی وہ کہتے ہیں میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ نبی شاید، میں نے کہا اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ کے مقابلے میں ہے کوئی؟ لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں یہ لفظ تو قرآن میں ہے کہ اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہاں پہ ہے کہ نبی شے کوئی نہیں، یہ کہاں پہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ معنی استعمال کر کے امت کو گمراہ کرنا، اور دوسری طرف اللہ کا سمجھانا کہ لا تقولوا راعنا، یہ نہیں کہنا کہ ہماری رعایت کرو، جو کہ صحیح لفظ آج تک بولتے رہے ہو وہ بھی آئندہ بعد نہیں بولنا۔ کیوں؟ فرمایا اس سے غلط معنی نکل سکتا ہے، نکلتا ہے نہیں ہے، نکل سکتا ہے۔ تو نبی کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرنا قطعاً گستاخی ہے جس سے معنی نکل سکتا ہو۔ تو فرمایا آئندہ بعد انظر نہ کہنا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو